اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع، سب سے ممتاز سے بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے: وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ عربی میں شعر ہے: ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، ثمال الیتامی عصمۃ الارامل۔ اور بیواؤں کا اس کا مطلب ہے وہ گورے مکھڑے والا ہے جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت و نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات و عزیٰ کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کے مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کے جائے ملاقات ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ از سر نو تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں، چنانچہ کسی عورت کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہ کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، مبادا اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالی۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی کو حجر اور حطیم کہتے ہیں۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے مگر اس میں دیوار نہیں ہے۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو پہلے داخل ہوگا اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہہ دیا: ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کی تفصیل بتائی گئی۔ پھر آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں نے سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش تھے۔
حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اتنا اونچا اس لیے رکھا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت۔ یہ تھی نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔